علیکم، میرا نام ہے سدرۃ المنتہا اور میں آج بات کروں گی عمران خان کی لانگ مارچ کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا جی، سب سے پہلے ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ لانگ مارچ بیسیکلی ہے کیا. لانگ مارچ بیسیکلی عمران خان صاحب کے مطابق ایک ایسی مارچ ہے جو پولیٹیکلس وے میں نہیں ہے. مینس یہ ایک سیاسی مارچ نہیں ہے، یہ ایک مارچ ہے حق کی اور سچ کی، اپنے لیے صحیح راستہ چننے کی اور اس پہ چلنے کی. یہ ایک بیسیکلی ان کے حساب سے ایک جہاد ہے جس میں وہ عوام کو شامل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک مارچ ہے، آزادی کی مارچ ہے، خود مختاری کی مارچ ہے. یہ وہ مارچ ہے جس میں انسان اپنے حق کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بول سکتا ہے اور کوئی بھی کرپٹ حکومت کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے. یہ مارچ بیسیکلی اسی لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس مارچ کا جو ہے وہ اسٹارٹ لیبرٹی چوک سے ہوا تھا. لیبرٹی چوک سے جو ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کا کہا جا رہا ہے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کا لیبرٹی چوک تھا. اور اس کے بعد اس کا اختتام جو ہونا ہے وہ ہونا ہے اسلام آباد میں اس کا اختتام ہوگا بیسیکلی. اور اختتام بھی جو ہے وہ پرامن کیا جائے گا. عمران خان صاحب کے مطابق یہ اختتام پرامن کیا جائے گا اور وہاں پر کوئی بھی ایسی جو ہے وہ صورتحال کریٹ نہیں کی جائے گی جو ملک کو کسی چیز کا نقصان ہو اس سے نا. اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ وہ لوگ کریں گے جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے خلاف ہیں، ان کی اس گورنمنٹ کے بننے کے خلاف ہیں. یہ ان کا کہنا تھا. ویسے کچھ اسٹیٹمنٹ ہیں جو میں آپ سے یہاں پہ شیئر. ان کے مطابق ان کی موجودہ دور حکومت میں پاکستان میں مہنگائی جو تھی 1.3 اور 1.15 تھی، جبکہ اب مہنگائی جو ہے وہ $90 پر آ گئی ہے. مہنگائی کی شرح میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے اور جو کہ عوام کے لیے بہت زیادہ باعث پریشانی ہے. عام لوگ بہت زیادہ اس سے پریشان ہیں کیونکہ مہنگائی ہر انسان کی پہنچ سے جو ہے وہ باہر ہو چکی ہے. لوگ اتنی زیادہ انکم نہیں ہے لوگوں کی جتنی زیادہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. ہر چیز پر آئے دن دیکھنے کو روز بروز پیسے بڑھتے جا رہے ہیں. عام انسان بہت زیادہ جو ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر انسان ایک امیر ہوتا جا رہا ہے. یہ امتیاز جو ہے کہیں معاشرے کو تباہ نہ کر دے. مہنگائی جو ہمارے معاشرے کے لیے اتنا بڑا بحران لے کے آ رہی ہے، ہماری معیشت حالت اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے. حکومت اور سیاست جس طریقے اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر 3 جو ہیں وہ لانگ مارچ کی جا رہی تھی ان کے خلاف. ٹھیک ہے. جس میں سے ایک بلاول بھٹو نے، ایک مریم نواز نے کی تھی اور 2 فضل الرحمان نے کی تھی. 25 مئی کو ملک میں انتشار پھیل جاتا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ملک میں خون و ریزی نہ ہو، ملک میں انتشار نہ پھیلے، ملک کے حالات خراب نہ ہو، انہوں نے کال اپ کر دی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ملک میں انتشار برپا ہونے سے روک دیا. معاشی حالات جو ہیں پھر انہوں نے بعد میں آ کے سیٹ کیے اور انہوں نے ملک کو بہتری کی طرف گامزن کیا. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے حساس پروگرام بنایا جس کے ذریعے لاکھوں جو ہیں وہ ایسے خاندان جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو مالی طور پر اسٹیبلش نہیں تھے، جن کی اتنی انکم نہیں تھی، انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپ کی. ایسے پروگرام پاکستان میں متعارف کروائے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید بھی ہوئے اور جس کی وجہ سے اس کی جو بات جو ہے وہ انٹرنیشنل طور پر بھی باہر کے لوگوں نے اپریشیٹ کی تھی کہ یہ پاکستان نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے، بہت ہی اچھا پروگرام بنایا ہے. انہوں نے مزید یہ بتایا کہ ورلڈ بیسٹ پروگرام یہ ثابت ہوئے اور یہ پروگرام جو ہے بڑے پیمانے پر اپریشیٹ بھی کیے گئے تھے. 13 نومبر کو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، بھلے میرا نام ICL میں ڈال دیں. لندن میں بیٹھے مفرور خود کو بچانے کے لیے ملک کو دھول میں ڈھکیل رہے ہیں. وہ الیکشن نہیں کروا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ الیکشن کروائیں گے تو وہ ہار جائیں گے. تمام مسائل کا حل صرف اور صرف شفاف الیکشن ہے. 14 نومبر کو انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا میں چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے عدلیہ عوام کے ساتھ کھڑی ہو. جو طاقتور قانون کے اوپر ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کر آئیں، ملک کو حقیقی طور پر آزاد کریں. بیسیکلی وہ اسٹیٹمنٹ میں یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہو اور صحیح فیصلہ کرے، صاف اور شفاف ملک میں الیکشن کروائے جائیں جس سے ملک کو ایک حقیقی آزادی حاصل ہو. ٹھیک ہے جی. اور اس کا مقصد انہوں نے یہ بتایا کہ مزید انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایک ایسی ریاست جو ہے وہ چاہتے ہیں جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پر بنی تھی، جس میں جو ہے وہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے اور اسی کی جو ذات ہے وہ واحد ہے، یکتا ہے. اس کے علاوہ ان
کا مزید یہ کہنا تھا کہ عوام کو جو ہے موجودہ حکومت بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہی ہے کہ وہ جہاں چلائیں گے اور جدھر لے کے جائیں گے وہاں پر عوام چلتی رہے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام جو ہے وہ یکتا ہے اور عوام اپنے حق کے لیے بولے گی، اور عمران خان جب تک زندہ ہیں وہ بالکل سچ اور حق کا ساتھ دیں گے اور جو حقیقی آزادی ہے وہ عوام تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے مزید یہ کہا تھا کہ 2018 میں پاکستان جب انہیں ملا تھا تو بہت ہی خستہ حال تھا، اس کے بعد معیشت کا بحران سے نکلنے کے لیے پھر انہیں 17 سال اور مزید لگے، اور اس کے بعد انہوں نے 5.7% اکنامک حالات جو ہیں وہ بہتر کیے تھے ملک پاکستان کی۔ یعنی اس وقت ملک جب انہیں پاکستان ملا تھا تو اس کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب تھے، بہت خستہ حال تھے، اور پھر انہوں نے اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے اپنی یعنی اکنامک حالات کو سدھارنے کے لیے، ملک کی معیشت کو سدھارنے کے عمران خان صاحب کا مزید یہ کہنا تھا کہ میں ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوں، اور میں پاکستان کی عوام کا ایک نمائندہ ہوں۔ اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت ملک میں 70% جو کیبنٹ ہے وہ ضمانت پر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور 18 جو ہیں وہ قتل کیے ہوئے تھے رانا ثناء اللہ نے اس وقت جب اقتدار میں تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اور اس کے بعد برٹن میں جو ہے وہ لکھا ہوا تھا ایک صاحب ڈار کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی، اور اس کا ریکارڈ جو BBC کی رپورٹ سے ثابت بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ موجودہ فائنانس منسٹر ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ اور اس کے انہوں نے مزید یہ بتایا کہ ان کی حکومت کو جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی گئی، اور ان کی حکومت کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کہا ہی نہیں بلکہ کرا بھی گیا کہ ان کی حکومت کو ہٹا دیا جائے۔ ان کے اوپر جو ہے وہ FIA کے انکوائری بھی کی گئی، اور اس کے بعد ان کے 2 دفعہ جو ہے وہ جیل میں ڈالنے کے لیے پولیس بھی آئی اور ان کو جو ہے وہ اریسٹ کرنے کی کوشش بھی گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ظلم ہے یہ ایک عام انسان پر ہی نہیں بلکہ ان پر ہی نہیں، یہ جو ہے وہ میڈیا پر بھی کیا جاتا ہے۔ میڈیا پر بھی جو ہے وہ کھلے عام ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے پریشر ہوتا ہے، وہ کوئی بات کہہ نہیں سکتے، میڈیا میں آ کے لوگ جو ہے وہ اپنی نیوز کو بالکل بھی صحیح طور پر دکھا نہیں سکتے۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ارباب اقتدار کی ہوتی ہیں، اور وہ میڈیا جو ہے وہ اگر سنا دیتا ہے عوام کو دکھا دیتا ہے عام عوام کو، تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ چینل بند کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک عوام کے ساتھ ہی نہیں، پارٹی یا کسی پارٹی کے ساتھ ہی نہیں، یا پھر کسی عام انسان کے ساتھ ہی نہیں، میڈیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا ظلم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میڈیا کو بھی جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، میڈیا کو بھی جو ہے وہ صحیح خبر دکھانے پر جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے اسی طرح معاشرے میں ہوتا رہا تو ایک جمہوریہ معاشرہ بالکل بھی نہیں رہے گا نا، اس طرح ہمارا معاشرہ ختم ہوتا نظر آئے گا، اور یہ معاشرہ اگر اسی طرح ختم ہوتا رہا تو ظاہر سی بات ہے ملک میں کیا ہوگا، ملک میں انتشار پھیلے گا، ملک میں بربادی پھیلے گی، ملک میں مہنگائی اور مزید بڑھ جائے گی، لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے، جمہوریت ہماری گرنے لگے گی، بہت سے مسائل جو پھر ایک مسائل سے جنم لیں گے جو بہت ہی پورا انجام کی طرف سب کو ہی لے کے جائے گا۔ اس طرح پھر کوئی بھی نیوز اینکر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سچائی کو سامنے نہیں رکھ پائے گا، حقائق کو جو ہے وہ واضح نہیں کر پائے گا، اور اصل خبر جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا پائے گا۔ جس طرح اشرف شریف کے ساتھ ہوا، اس پر بھی عمران خان صاحب نے جو ہے مذمت کی اور بتایا کہ وہ جو ہیں وہ جیسے بھی اینکر تھے سب جانتے ہی ہیں انہیں، وہ کتنے زیادہ جو ہے وہ وطنی تھے، وہ کس طریقے سے جو ہے وطن سے محبت کرتے تھے، وہ کبھی بھی اپنی ضمیر کا سودا نہیں کرتے، لیکن جس طرح ان کے ساتھ ہوا اس طرح یعنی پوری عوام جو ہے وہ ایک پریشان ہے، اور عوام جو ہے وہ حیران ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، کھلے عام ان کے ساتھ ایک ظلم ہوا۔ اس طرح جو ہے باقی سب بھی جو ہے بہت زیادہ ہی پریشان ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے عوام اس طرح کی چیزیں اگر فیس کرتی ہے دور حکومت میں تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس طرح کے ظلم ہوتے رہیں گے پھر، اور پھر ملک میں انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، اسی وجہ سے کہ انہوں نے بیسیکلی ارباب اقتدار کی جو باتیں تھیں وہ عوام تک ایز اٹ از پہنچاتی تھیں، ایگزیکٹلی پہنچاتی تھیں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں ہی جو ہے وہ ARY کی نیوز تھی عمران خان صاحب کی، تو وہ میں دیکھ رہی تھی، لائیو تھا وہ، سو اس میں ہوا کچھ یوں کہ کچھ ورڈ ایسے تھے جو چیئرمین PTI عمران خان جو ہے وہ بول رہے تھے، لیکن اس لائن کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، اس لائن کو عوام تک نہیں پہنچنے دیا گیا، نہیں سنانے دیا گیا۔ اب اسی لیے سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عوام تک جو ہے وہ خبر نہیں جائے گی، میڈیا عوام تک نہیں اپنی بات پہنچائے گی، تو پھر آخر ایسا ہمارے پاس کیا ریسورسز رہ جاتا ہے، ایسی کیا ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ کیا ذریعہ ہے ہمارے پاس پھر ایسا کہ اگر میڈیا ہی اس بات کو نہیں عوام تک پہنچائے گا تو پھر کون بتائے گا۔ عمران خان نے جلسے کا اختتام کرتے ہوئے مزید یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا روپیہ گرے گا اور پھر جو ہے وہ ملک ایک مہنگائی کی طرف جائے گا، مہنگائی سے مزید جو ہے وہ ملک میں سیاسی صورتحال خراب ہوں گی، معاشی صورتحال خراب ہوں گی، اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2 طرح کی جو ہے وہ ریولیوشن ہوتی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ
سافٹ ریولیوشن کی ہے، جس میں انہوں نے صرف اور صرف اپنی بات جو ہے وہ حق اور سچ کے ساتھ بیان کی ہے اور پرامن طریقے سے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، گورنمنٹ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور وہ جو ہے وہ اسی طرح پرامن طریقے سے جو ہے وہ اپنی اس تحریک کو آگے لے کے جائیں گے. اور لوگوں عمران خان صاحب کا موجودہ حکومت سے بس یہی مطالبہ ہے کہ وہ الیکشن ہونے دیں اور الیکشن بھی شفاف ہونے دیں. ایسا نہ ہو کہ پہلے جس طریقے سے کیا گیا کہ 10 ہزار سے زائد جو ہے وہ ووٹ ڈالے گئے اور اس میں جو ہے وہ دھاندلی کی گئی، اس کے بعد بھی جو ہے وہ ان کی حکومت نہیں جیتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کروائے جائیں، الیکشن جو ہیں وہ صاف و شفاف ہوں، لوگ جو ہیں وہ اس سے مطمئن ہوں، کوئی بھی ایسی جو ہے وہ دھاندلی بازی نہ کی جائے جس سے جو ہے وہ غلط گورنمنٹ جو ہے پاکستان میں رائج ہو. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرامن احتجاج کیا جائے. پرامن جو ہے وہ ان کی ایک تحریک ہے، لانگ مارچ، اور وہ مارچ جو ہے وہ اس کو وہ پورا کریں اور وہ جو چاہتے ہیں وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھیں اور عدلیہ سے جو ہے وہ اس کا انصاف چاہتے ہیں، اس بارے میں جو ہے وہ جسٹس چاہتے ہیں. لانگ مارچ کا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ ملک پاکستان میں الیکشن کروائے جائیں، الیکشن بھی کروائے جائیں تو صاف شفاف ہوں اور الیکشن جو ہے وہ عوام کی رائے کے مطابق ہی ہوں، اور ملک میں جو ہے وہ ایک صاف اور شفاف قانون جو ہے وہ نافذ ہو، ملک میں کسی بھی کرپٹ حکومت کا راج نہ ہو اور عوام جو ہے وہ اس سے مطمئن ہو، ایک نیا اور اچھا نظام قائم کیا جا سکے. اچھا جی، تو یہ تھی لانگ مارچ سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. امید ہے کہ میری کچھ معلومات آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اس سے. اوکے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.